بیت میں حصہ لیا اور باقی ساتھیوں نے توبہ کے اندر حصہ لیا، سب نے توبہ کیا۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اور اپنی گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ معافی در حقیقت وہ شرمندگی ہے کہ جو انسان اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے اللہ سے بندگی اللہ کی اور نعمتیں بھی اللہ کی، کرم نوازیاں بھی اللہ کی، ہر لمحہ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں شامل حال ہوں، یہ دیکھتے ہوئے کہ مجھے اللہ نے کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم زندگی پہ نظر دوڑائیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اللہ چاہتے تو ہمیں پیدا ہی نہ کرتے، اللہ چاہتے پیدا ہی نہ کرتے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ چاہتے ہمیں پیدا بھی کر لیتے لیکن ہمیں معذور بنا کے بھیجتے۔ اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے ٹھیک ٹھاک بھیج دیا۔ اللہ نے جسم دے دیا، ہاتھ پاؤں سوچ سارے معاملات دے دیے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم ہے ایک انسان پہ، اس کا ایک لمحہ اللہ کے فضل کے بغیر، کہ اللہ کا اس پہ کرم نہ ہو، فضل نہ ہو، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے فضل اور کرم، اور ہم ہر لمحے کے اللہ کے فضل کے، ہماری مجبوری ہے اللہ تعالیٰ کے کہ ہر لمحہ، اگر ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہم سے وہ پیچھے ہٹ جائے، ہماری زندگی ختم ہے۔ جیسے اب نعمتوں کو آپ شمار کریں، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں سکتا۔ انسان کے جسم کے اندر کا جو نظام ہے، اس میں کروڑوں آرگن سسٹم ہے جو کہ اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ لیکن ہم اگر ایک چھوٹی سی بات پہ نظر کریں کہ یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں، اب سانس لے رہے ہیں، سانس اندر جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے، تو اب اگر ہم سانس لیں کہ اندر جائے اور اندر چلی جائے اور وہ واپس نہ آئے تو کیا ہوگا؟ موت ہو۔ اور اگر ہم سانس کو اندر لے جانا چاہتے ہیں اور یہ باہر ہی رک جائے، اندر نہ جائے، تو پھر تو یہ ایک چھوٹی سی، بظاہر چھوٹی لیکن ایک بہت بڑی، میری پوری عمارت، میری زندگی کی پوری عمارت ان دو سانسوں پہ ہے۔
میری حقیقت میں غور کروں کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کیا ہوں، تو یہاں کے پتہ چلے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اللہ کے ان ایک سانس جو اندر جا رہا ہے جو واپس آ رہا ہے اس پہ بھی میرا کنٹرول نہیں، اور اللہ اگر اسی کو روک دے تو میری یہ زندگی کی جو عمارت ہے یہ دھڑام سے گر جائے، زندگی ختم ہو جائے، میری شناخت ختم ہو جائے۔ ابھی شناخت ہے، میرا نام ہے، حضرت صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، تعریفیں ہو رہی ہیں، اور جب یہ نعمت چھن گئی، جیسے ہی نعمت چلی گئی، یہاں سے اٹھانا ہے، کوئی نہیں کہ پیر صاحب کو اٹھاؤ، آپ جو اتنے بڑے عزت اور احترام اور اپنی مہمان نوازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ اللہ کی یہ نعمت مجھ سے لے لی جائے میری زندگی ختم ہو جائے گی، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ میری شناخت ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ سب کہیں گے کہ بھئی مردے کو اٹھاؤ، میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو دفناؤ۔ وہ نام تھا بھئی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال آپ نام لے کے پکارتے رہے، نام لے کے پکارتے رہے، کیا قیامت آ گئی کہ لمحے میں نام ہی چھن گیا، شناخت ہی ختم ہو گئی، وہ جو تعریفیں تھی وہ ساری رائے گاہ چلی گئی۔ مردے کو اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کی بے انتہا بے شمار، یہ تو چھوٹی سی ایک مثال، چھوٹی نہیں بہت بڑی ہے، لیکن یہ تو لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ہم اگر شمار کریں وَإِن نعمت اللہ لگے رہیں، سارا دن لگے رہیں، کون گر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم پہ نعمتیں اللہ کی ہیں اور ہم مجبور ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے، اگر یہ فضل اور کرم ہم سے لے لیا جائے تو ہماری زندگی، ہمارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ اتنے احسانات ہم پہ کر رہا ہے تو کیا اس کے ریزلٹ میں یہ جو احسانات ہم پہ ہو رہی ہیں تو کیا ہماری طرف سے ان احسانات کا جواب اس کو ناراض کرنے میں ہے یا اس کو راضی کرنے میں؟ یہ اتنا کچھ جو ہمیں دے رہا ہے، ان دا ریزلٹ ہم کیا دے رہے ہیں؟ وہ ہم سے تو کچھ نہیں مانگ رہا، نہ اس کو ضرورت ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو ہمیں دے رہا ہے، نچھاور کر رہا ہے، لیکن کچھ اخلاقیات بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا۔ وہ ہمیں سب کچھ دیتا رہے اور ہم بغاوت پہ تلے رہے، وہ کہے یہ میرا رستہ ہے، اس پہ چلو، ہم کہتے نہیں، ہم نے اس رستے پہ جانا ہے، وہ کہے صراط مستقیم پہ چلو، اور وہ ہمیں پورا لائے عمل دے دے، پورا نظام دے دے کہ تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم میرے احکامات کی پیروی کرو، میں تمہیں جس طرح میں نے تمہارے لیے روڈ میپ بنایا ہے، ایک روڈ میپ ہے زندگی کا، ایک شاہراہ ہے، اس شاہراہ پہ آپ نے چلنا ہے، اس کے اپنے ایک اصول ہیں۔ زندگی ایک
شاہراہ ہے. اس زندگی میں اس پہ چلنے کے لیے قواعد ہیں، ضوابط ہیں. اور وہ قواعد اور ضوابط کیا ہیں کہ بھئی میری نعمتوں کو میں یہ دروازے کھول دیتا ہوں. جتنا حاصل کر سکتے ہو میری نعمتوں کو، جتنا استفادہ کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن صرف ایک بات، میں حساب نہیں کروں گا، میں بے حساب دوں گا، لاتعداد دوں گا، دن رات دوں گا، سب کچھ کروں گا. تجھ سے میں صلہ کوئی نہیں چاہتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں تجھ سے وفاداری ضرور چاہتا ہوں کہ بے وفائی نہ کرنا، وفادار رہنا. اور وفاداری کیا ہے؟ وفاداری اللہ کی تابعداری ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کا شکر بجا لانا ہے. تو اللہ تعالی ہم سے کوئی تقاضا نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ جو لا عمل وہ دے رہا ہے ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق کریں. تو اللہ کی جو اتنی نعمتیں ہم پہ ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے. تو یہ ایک سودا ہے نا، وہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ آپ زندگی دے دی، جان دے دی، سب کچھ دے دیا. اے خالق، اے مالک، اے پالنے والے رب، ہمیں پال رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. تو صلہ تو ہوتا ہے نا ہر چیز کا. وہ کوئی لمبا صلہ ہم سے نہیں مانگ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ بس میری بندگی کرو، نافرمانی مت کرو، گمراہی مت کرو، بغاوت مت کرو، بس تم میرے ہو جاؤ، تم میرے ہو جاؤ، میرا سب کچھ تیرا ہو جائے. اصل مقدمہ جو بیٹھے ہیں آج، یہ محفل جو ہے، اس محفل کا اس سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ دودھ ہوتا ہے نا، اس دودھ کو ہم برتن میں ڈال کے اور اس کو کیا کہتے ہیں جو یہ تو بنگلہ نہیں آتا، یہ بہت بڑا مکھانوں سے جو اس کو رگڑتے ہیں، اس کا دہی بنتا ہے. الٹیمیٹ اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے مکھن نکالتے ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ اس سے ہم مکھن نکالیں. تو یہ زندگی کا جو سارا نظام ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، مکھن کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں دے رہا ہے، لٹا رہا ہے. بچے، باڑی، پیسہ، دولت، صحت، ہر چیز دے رہا ہے. یہ نظام بھی ہمارے حوالے کر دیا. اب اس سارے نظام کو ہم چلا رہے ہیں، لیکن اس کا جو مکھن ہے، جو درکار ہے، اس سے ہمیں جو چیز ہمیں حاصل کرنی ہے، جو مقصود ہے، وہ صرف اللہ کی رضا ہے. مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اور مقصد حیات بھی یہی ہے. یہ دنیا میں انسان کا آنا، آدم علیہ السلام کا سے دنیا میں آسمانوں سے اتارنا، یہ نظام، یہ سارا،
یہ سب اس لیے تھا کہ یہ انسان جس کو اشرف المخلوقات کا ایک اعلیٰ مقام عطا کیا گیا ہے، اس کو یہ جو ٹائٹل اس کا ہے اشرف المخلوقات کا، اس ٹائٹل کے لیے ضروری تھا کہ اس کو ایک امتحان میں ڈالا جائے، اس کو ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ امتحان میں پاس ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ایک نظام ہمیں دے دیا گیا، اس نظام میں اللہ نے ہمیں نعمتیں بھی دے دی، احکامات بھی دے دیے، قرآن بھی دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہمیں اور آپ کی زندگی بھی ہمیں مل گئی، آپ کی حیات طیبہ کی سنت بھی ہمیں مل گئی، ساری باتیں مل گئی، یہ بھی ہمیں دے دیا۔ لیکن کیونکہ امتحان لینا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں شیطان بھی ہمارے اوپر کھڑا کر دیا، شیطان بھی کھڑا کر دیا کہ ون سائیڈڈ گیم نہ ہو، شیطان بھی کھڑا کر دیا، اس کو پاور بھی دے دی، اس لیے کہ وہ اپنی شیطانی آپ پہ مسلط کرے، وہ آپ کو اللہ سے کھینچتا ہوا دور لے جائے، اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ اس شیطان کے ساتھ لڑائی کر کے اس کے چنگل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ شیطان کے جتنے جال ہیں ان تمام جالوں کو توڑ دیتا ہے، وہ حقیقت کا راستہ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک لڑائی ہے اشرف المخلوقات کا جو ہمیں ٹائٹل ملا ہے، جو اللہ کے حضور فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ یہ تو ہنگامہ کریں گے، لڑائی فساد کریں گے، آپ ان کو کیوں پہنا؟ اللہ نے کہا نہیں، جو میرے ہیں شیطان کے ساتھ یہ ورغلائے گا، لیکن جو میرے ہیں، جو میرے ہیں اس پہ تمہارا اثر نہیں ہوگا۔ اب اس میدان کے اندر شیطان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نعمتیں بھی ہیں، شیطان بھی برسر پیکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ اس کے ساتھ اس کو وہ کھینچتا ہے اپنی طرف، وہ اس سے جان چھڑا کر اللہ کے حضور جاتے ہیں، اور اس میں جو کامیاب ہو جاتا ہے، اس میں جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے حبیب بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ لڑائی مسلسل ہے۔ آپ جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک غزوہ سے واپس آئے، قتال ہوا، کافروں سے لڑائی ہو گئی، جہاد ہو گیا، واپس آئے تو واپس آ کر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، کہ ہم واپس آ گئے چھوٹے جہاد سے، وہ جہاد جس کے اندر تلوار ہے، قتال ہے، دشمن کے ساتھ دو بدو لڑائی ہے۔ حضور کے نظر کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی لڑائی سے واپس آ گئے، چھوٹی لڑائی سے واپس آ کر ہم بڑی لڑائی میں رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ وہ بڑا جہاد ہے جو شیطان کے ساتھ مسلسل ہماری لڑائی ہے۔ آپ غور کریں، ابھی ہم نے نماز پڑھی، نماز کا معیار ہے، لیول ہے کہ نماز پڑھو، ایسا پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے،
نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. آپ کے سٹینڈرڈ لیول اللہ کی حضوری کا معیار کیا ہے کہ ایسی نماز پڑھو کہ تم اس تصور کے اندر ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو اللہ کی پھیلائی ہوئی نعمتیں رحمتیں، یہ ساری چیزوں پہ جس طرح اللہ کا قبضہ ہے، طاقت ہے، اس کی گرفت ہے، اس تصور میں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر تم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے تو پھر تمہارا یہ معیار ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کے بعد الحمد شریف پڑھتے ہیں اور ہمیں یاد آتا ہے کہ کل تو میں نے بازار سے بکری خریدنی تھی. کوئی کہتا ہے وہ بچے کے لیے فیس نہیں جمع کرائی، چلے صبح پھر میں 10 بجے چلا جاؤں گا. پھر سوچتے میں تو نماز پہ کھڑا ہوں، یہ میں بکری خرید رہا ہوں، کہیں پہ سودا خرید رہا ہوں، کہیں بچے کو اسکول لے جا رہا ہوں. پھر واپس آتے ہیں، پھر کنسنٹریٹ کہ خدا میں آپ کے سامنے کھڑا. پھر ہم اپنا تصور اللہ کے حضور، اپنی حضوری پہ ہم پھر قائم ہو. پھر یہ شیطان ہمیں لے جاتا ہے. کل تو پیسہ آپ کی فلائٹ ہے، کل 7 بجے، تو کتنے بجے جانا ہوگا ایئرپورٹ؟ پھر شیطان کے نرنے میں پھر کوشش کریں کہ پھر یہ جنگ لڑی جاری رہتی ہے مسلسل. یہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تجربہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ تجربہ ضرور کریں. یہ ہمارا دشمن ہمارے ساتھ اس کی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی فیصلہ کن جب ہم کامیابی کے ساتھ اس شیطان کو شکست دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں سب کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پھر وہ مقام ہوتے ہیں، وہ لیول ہوتے ہیں، کہیں ولی، کہیں غوث، کہیں قطب. یہ معیارات ہے، یہ مقامات، یہ پھر اس کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے. تو گزارش میری یہ ہے کہ ہماری زندگی مسلسل اپنے ایمان کی سلامتی جو ہے وہ ایک مسلسل لڑائی میں ہے. اور کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی شاید کہ ہمارے ذہن میں ایک بات ہو کہ کامیابی اس میں ہے کہ میں بچے ہیں، میں ان کے لیے گاڑی بنا دوں، میں زمین خرید لوں، پھر ایک گاڑی ہے پھر دوسری گاڑی خرید لوں، ایک گاڑی ہے کوئی اور خرید لوں، کوئی اور خرید لوں. یہ بس اور ایک دن ہو جاتا ہے گور. گور کس کو کہتے ہیں؟ اور الٹیمیٹ اینڈ ہوتا ہے گور. اب جاؤ، تمہارا پیٹ نہیں بھرتا تھا، بس یہ تمہارا علاج ہے، پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا، اور یہ کام آسان بھی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کی ہر نعمت پہ شکر ادا کرو. اگر میں نے جیسے یہ سانس لینے اور خارج کرنے کی بات کی، سارے کام چھوڑ دو اور صرف اسی پہ لگ جاؤ کہ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے، تو آپ پورا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا شکر بجا لا سکتے ہیں؟ یہ تو اتنی سی بات ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے. پھر جب ہر قدم پہ اور ہر لمحہ زندگی میں سوائے احسانات کے اور کوئی چیز ہی نہیں، سوائے اس کے کرم اور مہربانی کے، تو پھر اتنی جب مہربانیاں ہوں تو پھر اس کا شکر بجا لانے کا حق بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے.
اللہ کے شکر بجا لانے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے. وہ کوئی زمیندار تھا، چارہ اس نے گائے رکھی تھی، تو اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. کوئی معاملات ایسے ہو گئے، پریشان تھا کہ میں کیا کروں. تو اسے خیال آیا کہ بھئی گائے تو گھر میں ہے، تو گائے سے دودھ لے کے اور اپنی بھوک مٹا دیتا ہوں. وہ گیا اور اس نے دودھ گائے سے نکال دیا، اور جب سیر ہو کے پیا تو اس کے ایک آواز اندر سے اس کی کہ اللہ کا شکر ادا کر بھائی، اللہ کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. یعنی اس کو احساس ہوا اس بھوک میں کہ کچھ بھی نہیں کھانے کا. وہ ایک ذریعہ اللہ نے اس کے ذہن میں ڈالا. اس نے دودھ پیا تو اس نے یہ کہ شکر، اللہ کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. کہ اس نے سختی دیکھی تو اللہ کا شکر بجا رہا ہے. ہمیں بھی اللہ کا شکر بجا رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پہ بے حساب بے شمار نعمتیں جو ہیں اللہ نے ہم پہ نچھاور کی ہیں. تو زندگی ہماری جو گزری ہے وہ زندگی یقیناً گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں. چند ہی خوش قسمت ہوں گے جن کے کھاتے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے. لیکن ہم جیسے سیاکار گناہگار جو ہیں، ہم سے قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے حضور جانا بھی ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. جیسے آج آپ لوگ بیٹھے ہیں اور ایک سلسلے کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے نے آپ کو اس قابل کر دیا کہ آپ یہاں پہ، یہاں کی گوشے کمیٹی کا کیا نام؟ شاہجہاں پور کی گوشے کمیٹی، جو کہ سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی، اور سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی فیضات اور برکات اس میں شامل حال رہے. آج اس کمیٹی نے یہ محفل منعقد کی، سلسلے کا کام ہوا، اور اس سلسلے کے کام میں کیا ہوا؟ اس سلسلے کے ذریعے سے آج ہم نے توبہ کر لی. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ کیے آج ہم نے توبہ کر لی. اور توبہ کیا ہے؟ توبہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے پاس پشیمان ہو کر، اپنی گناہوں پہ نادم ہو کر وہ میرے پاس آ جائے اور توبہ کرے. تو آج آپ نے توبہ کی. در حقیقت آج آپ کی زندگی میں انقلاب آیا. یہ توبہ انقلاب ہے. اور ذریعہ کون بنے؟ اللہ تعالیٰ کے ولی کامل سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اور طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہمیں یہ سلسلہ ملا، اور اس کے ذریعے سے آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے. سب کے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ، ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی. اور توبہ میں ہم نے، آپ دیکھیں زندگی آپ کی جتنی بھی ہے، گناہوں کا تسلسل کے ساتھ ہم سے گناہ غلطیوں سے، کبھی قصدن بھی، شیطان بھی گناہوں کو ایسے خوبصورت رنگ دے کے ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. تو ان گناہوں کا حساب دینا، اگر ہم توبہ نہ کریں اور اللہ کے حضور جائیں تو پھر وہاں پہ نہ توبہ
قابل قبول ہے نہ ہمارا رونا دھونا. تو اس زندگی میں اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ تم توبہ کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا ایک سلسلے کے ساتھ تعلق ہے. آپ نے اس سلسلے نے ہم سب کو جوڑ دیا, بٹھا دیا. سلسلے نے ہم سب کو جوڑ کے بٹھا دیا اور ہم سے توبہ کرا. تمام گناہوں سے, چھوٹے بڑے گناہوں کی توبہ کر لی ہم نے. لیکن اس کے بعد ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول. آپ کی کامیابی یہ جو پوائنٹ ہے, آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں. یہ ہے آپ کے کامیابی کا, اس کمٹمنٹ میں آپ کی کامیابی. پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے, آپ نے توبہ کر دی. اللہ کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں, اگر کسی کا حق آپ نے نہیں دینا تو اللہ معاف کر دے گا. ان کی معافی ہو گئی تو آئندہ جو عمر ہے, 1 سال ہے, 1 لمحہ ہے, 1 دن ہے, 10 دن ہے, 10 سال ہے, اب یہ ہمارے پاس سوئنگ کے لیے ایک کھیتی میں زمیندار بیجا ڈالتا ہے. بیجا کہتے ہیں, بیج ڈالتا ہے. تو یہ بیج ڈال کے اور اس میں سے پھر پھل نکلتا ہے. تو ساتھیوں, اب آپ کے سامنے وہ پھل جو ہے وہ اس کا اثاثہ ہوتا ہے. آج آپ نے توبہ کی, توبہ کا بیج آج بوئیں گے, اس کا پھل آپ کو قیامت میں ملے گا. اللہ کی رضا کی صورت میں, اللہ کی خوشنودی کی صورت میں. اب بس آپ سے یہی ایک تقاضا ہے کہ آنے والی جو زندگی ہے سوچ سمجھ کے گزاریں. ہر لمحہ اللہ کی یاد, اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا میں, ایک لمحہ اللہ کی رضا میں گزاریں. اللہ کی وحدانیت پہ, وحدہ لا شریک, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ کی وحدانیت اور حضور کی محبت. حضور کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. الا لا ایمان, ایمان ہے ہی نہیں اگر حضور کی محبت نہیں. تو حضور کی محبت کو مضبوطی سے پکڑیں, اللہ کی وحدانیت کو, اور ہر قدم جو آپ اٹھائیں اس میں دیکھیں کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب کی رضا کس چیز میں ہے. اس کام کو کریں جس سے اللہ اور اللہ کے حبیب ناراض ہوں, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ فلسفہ بہت کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, صرف اس پہ پابندی کی ضرورت ہے. بس اس کو اپنائیں تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہوگا, خاتمہ بالخیر ہوگا, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب آپ کی روحانی اس کے لیے سلسلے کی طرف حضرات نے, یہ سلسلہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے, پیرانی پیر غوث اعظم کا, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا غوث اعظم تک, اور انہوں نے ان کے ذریعے سے پھر اولیاء اللہ کی پوری ایک لسٹ ہے, ایک سے ایک فیض دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے, تیسرے کو چوتھے, چلتے چلتے خواجہ رحمت چوری سے سید احمد شاہ سے کوٹی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ, پھر جناب طاہر شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. ان کے ذریعے سے یہ چیز ہمیں یہاں تک پہنچی ہے. تو اجی پوری قطار اللہ کے حضور کھڑی ہے, یہ سارے ولی ایک لائن بنا کے کھڑے ہیں. اور آج کیا ہو گیا؟ آج کوئی نئی بات ہوئی نہیں ہوئی. یہی بات ہے سمجھنے, آج ہی تو سب کچھ ہوا ہے. وہ جو لائن کھڑی اس ولیوں کے غوث اور قطب اور ابدال جس لائن میں کھڑے ہیں, آج آپ بھی اس لائن میں کھڑے ہیں.
گمراہی سے ہدایت میں ہم داخل ہو گئے. بس اب شرط ایک ہی ہے، یہ جو نعمت ہمیں مل گئی، اس پہ ڈاکو اس پہ ڈاکہ ڈالیں گے. شیطان تو سب سے بڑا ڈاکو ہے، لیکن شیطان کے چیلے بھی ہیں. اکیلے تو وہ ڈیوٹی نہیں کر سکتا، اس کے چیلے ہیں. وہ آپ کا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ جو ہے کوشش کریں گے کہ اس رشتے کو کمزور بنائے. بس اس پہ چوکیداری کرنی، اس پہ ڈٹ کے رہنا ہے کہ ہم جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جو ہمارا رشتہ ہے، یہ رشتہ ہم سے کوئی چھین نہ لے. اس پہ آپ چوکیداری کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو. بس یہ جو ہوگا، آنے والے ٹائم کا پتہ کوئی نہیں، کس دن یہ شمع بجھ جاتی ہے، کسی کو کوئی علم ہے؟ کوئی علم نہیں. اس لیے آج آپ کو نئی زندگی مبارک ہو، نئی زندگی کا آغاز ہے. بس اس کو اب سنبھال کے رکھنا اور اللہ کو بس راضی کرنا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، اللہ کا تقویٰ، عبادت اللہ کی، محبت عبادت اللہ کی، محبت رسول اللہ. یہ فارمولہ ہے. یہ جو نعرہ ہے نا، عبادت اللہ کی اور پھر من یطع الرسول، جس نے حضور کی اطاعت کر دی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. منزل پہ پہنچ گئے نا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے حضور کی اطاعت کر دی وہ اللہ کی اطاعت، اللہ تک پہنچ گیا. تو بس یہ جو شاہراہ ہے، اس شاہراہ پہ اپنی گاڑی کو ڈھال دیں. انشاءاللہ آپ کو کچھ وظائف ہیں آپ کے روحانی طاقت سلسلے میں آپ کو دیے جاتے ہیں حضرات کی طرف سے. یہ اس کا ہمیں کرنے کے لیے اور روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے اور اللہ سے رشتہ مضبوط بنانے کے لیے. کیونکہ جب آپ نے ہر وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں، تو اب اسی پہ آپ نے چلنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا. اور پھر روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے بس اس پہ قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سب کی حاضری کو قبول فرمائے.